بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹریس، اینگزائٹی، ڈپریشن، فکر، غم، الجھن، بے چینی، غم اور مالی پریشانی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین دعا سکھائی ہے۔ یہ دعا اپنے صحیح روایتوں کے ساتھ بخاری میں درج ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ نسائی میں اور مسلم میں بھی درج ہے۔ عبداللہ بن ابی اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کو پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی غم، فکر، الجھن، تناؤ، دباؤ، اسٹریس یا ڈپریشن کی حالت محسوس ہو تو پھر اس دعا کو اپنے اذکار میں شامل کریں اور صبح شام پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کو پھر سے یاد کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا ہمیں اینگزائٹی سے، فکر سے، اسٹریس سے، غم سے بچاتی ہے۔ یہ دعا اداسی کو دور کرتی ہے، ذہن کو سکون دیتی ہے، قرض کو اور پیسے کی پریشانی کو دور کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دعا ہمیں لوگوں کے ظلم سے، پریشر سے اور حادثات سے بھی بچاتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اس بہت ہی بابرکت دعا کے معنی ہیں: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر، غم اور پریشانی سے، اور عاجزی اور بے بسی سے، سستی اور کاہلی سے، اور بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے غلبے اور لوگوں کے ظلم و دباؤ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آج کے زمانے میں ہمارے اوپر قرض ہوتا ہے، الجھن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، اوور تھنکنگ ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ کے لیے ہمیں اللہ سے بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو ہی وہ ذات ہے جو ہمارے دلوں کے حال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارے آنسوؤں کو دیکھنے والا، ہمارے خاموش آہوں کو سننے والا اور ہمارے دل کی ہر دھڑکن سے واقف ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں۔ ہم اپنی کمزوری، اپنی مجبوری اور اپنی بے بسی کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر تو ہمیں اپنی رحمت سے نہ سنبھالے تو ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اگر تو ہمیں سکون نہ دے تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں سکون نہیں دے سکتی۔ یا رب العالمین، آج ہم اپنے دل کا ہر بوجھ لے کر تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے سینے میں جو پریشانیاں ہیں، جو غم ہیں، جو فکریں ہیں، جو بے چینیاں ہیں، جو اندیکھے خوف ہیں، جو راتوں کی نیند چھین لینے والے ٹینشن ہیں، جو مستقبل کا ڈر ہے، جو گزرے ہوئے کل کا دکھ ہے، جو لوگوں کی باتیں ہیں، جو تنہائی کا احساس ہے، جو دل کی تھکن ہے، یا اللہ، یہ سب تو جانتا ہے۔ یا میرے اللہ، اگر ہماری زندگی میں اسٹریس اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہم مسکرانا بھول گئے ہیں تو اپنی رحمت سے ہمیں پھر سے مسکرانا سکھا دے۔ اگر اینگزائٹی نے ہمارے دل کو اس قدر گھیر لیا ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی بات کا ڈر رہتا ہے تو اپنی قدرت سے اس ڈر کو یقین میں بدل دے میرے اللہ۔ یا میرے اللہ، ہمارے دل کو اپنے ذکر کا سکون عطا فرما، ہمارے سینے کو اپنے نور سے روشن کر دے، ہماری سوچ کو پاک کر دے، ہمارے دل سے ہر اس خیال کو نکال دے جو ہمیں تجھ سے دور کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، میرے رب، میرے خدا، کبھی ہم دوسرے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی مستقبل کا خوف ہمیں سونے نہیں دیتا، کبھی گزرا ہوا وقت ہمیں رلاتا رہتا ہے۔
یا رب ہمیں وہ قوت دے کہ ہم گزرے ہوئے کل کو تیرے حوالے کر دیں اور آنے والے کل کے لیے صرف تجھ پر توکل کریں۔ یا اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنا سکھا دے، ہمیں قدر پر یقین عطا فرما، ہمیں ہر حال میں الحمدللہ کہنے والا بنا دے۔ یا اللہ جب ہمارے دل گھبرائیں تو ہم اپنی یاد نصیب فرما۔ یا اللہ جب ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو ان آنسوؤں کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ جب ہم تنہا محسوس کریں تو ہمیں اپنی قربت کا احساس عطا فرما۔ جب کوئی ہمیں سمجھنے والا نہ ہو تو ہمیں یہ یقین عطا فرما کہ تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے دل سے ہر قسم کی بے چینی نکال دے، ہر قسم کی گھبراہٹ دور کر دے، ہر قسم کا خوف مٹا دے، ہر قسم کی اداسی کو خوشی میں بدل دے، ہر قسم کی مایوسی کو امید میں تبدیل کر دے۔ یا رب ہمیں دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا بند کروا دے جو صرف اسٹریس دیتی ہیں اور تیری یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ ہمارے دل کو قرآن سے جوڑ دے، ہماری زبان کو اپنے ذکر سے جوڑ دے، ہماری نمازوں میں خشوع عطا فرما، ہماری دعاؤں میں اخلاص عطا فرما۔ اے میرے اللہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں تو انہیں اپنی رحمت سے نرم کر دے۔ اگر ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے دل بے چین ہیں تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ جو گناہ ہمیں یاد ہیں انہیں بھی معاف کر دے، جو گناہ ہم بھول چکے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور جو گناہ صرف تو جانتا ہے ان سب کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما میرے اللہ۔ یا غفور الرحیم ہمیں کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ کر، ہمیں کبھی اپنے ذکر سے غافل نہ ہونے دے، ہمیں کبھی اپنے حفاظت سے دور مت کر۔ یا اللہ جب اسٹریس ہو، تناؤ ہو، پریشانی ہو، انگزائٹی ہو، ہماری سانسیں بھاری ہو جائیں تو ہمیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی توفیق دے۔ جب ہم کسی مشکل فیصلے میں الجھ جائیں تو ہمیں استغفار اور تجھ پر بھروسہ کرنا سکھا دے۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کی رائے سے زیادہ اپنی رضا کی فکر عطا فرما، ہمیں دنیا کی تعریف سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما، ہمیں دنیا کے ڈر سے زیادہ اپنا خوف عطا فرما، اور ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے زیادہ آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ یا رب العزت یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت اور تیرے ذکر سے آباد کر، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمارے قرض ادا کروا دے، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمارے لیے ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما، ہمارے دلوں کو اتنا مطمئن کر دے دنیا کی کوئی پریشانی ہمیں تجھ سے دور نہ کر سکے۔ اے میرے اللہ تو ہی السلام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور ہر حقیقی سکون صرف تیری طرف سے ملتا ہے۔ ہمارے دلوں کو وہ سکون عطا فرما جو نہ مال سے ملتا ہے، نہ شہرت سے ملتا ہے، نہ لوگوں کی تعریف سے ملتا ہے، بلکہ صرف تیری محبت اور تیرے ذکر سے ملتا ہے۔ یا میرے رب اے میرے اللہ کبھی ہمارا دماغ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایک ہی بات کو بار بار سوچتے رہتے ہیں، ہمارے خیالات ہمیں تھکا دیتے ہیں، ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بنا لیتے ہیں اور مشکل کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی طاقت سے دیکھنا سکھا دے، ہمیں یاد دلا دے، ہمیں اس چیز کا احساس کرا دے کہ تیری رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے، تیری رحمت سے زیادہ کوئی چیز طاقتور نہیں، کوئی بھی اندھیرا تیرے نور کو نہیں بجھا سکتا۔ یا اللہ جب ہم اوور تھنکنگ کا شکار ہو جائیں تو ہمارے دل کو اپنے ذکر کی طرف پھیر دے، جب ہم بے چین ہو جائیں تو ہمیں قرآن کی تلاوت میں سکون نصیب فرما، جب ہم اداس ہو جائیں تو ہمیں سجدے کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ یقین عطا فرما کہ جو کچھ ہمارے لیے لکھا گیا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، اور جو ہمارے لیے نہیں لکھا گیا وہ چاہے پوری دنیا مل کر بھی ہمیں دینا چاہے نہیں مل سکتا۔ یا میرے اللہ ہمارے دل کو قناعت عطا فرما، ہمیں دوسروں کی زندگی دیکھ کر پریشان ہونے سے بچا، ہمیں حسد، مقابلہ اور بے چینی سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا سکھا دے میرے اللہ۔ یا اللہ
اگر ہم سوشل میڈیا، لوگوں کی کامیابی یا دنیا کی چمک دیکھ کر اپنی زندگی کو کم سمجھنے لگے ہیں تو ہمارے دل کو پھر سے اپنی طرف متوجہ کر دے۔ ہمیں یاد دلا کہ اصل کامیابی صرف تیری رضا ہے۔ یا اللہ، ہمارے سینے سے وہ بوجھ اتار دے جو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، ہمارے دل کے وہ زخم بھر دے جو صرف تو دیکھ سکتا ہے، ہمارے آنسوؤں کو اپنی رحمت کا سبب بنا دے اور ہماری ہر آہ کو قبولیت میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی قسمت سے محبت کرنا سکھا دے، ہمیں شکایت کرنے کے بجائے شکر کرنا سکھا دے، ہمیں مایوسی کے بجائے امید عطا فرما، ہمیں گھبراہٹ کے بجائے توکل عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما، اگر ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں تو محبت پیدا فرما، اگر دوریاں ہیں تو انہیں قربت میں بدل دے، اگر غلط فہمیاں ہیں تو انہیں دور کر دے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو صحت، لمبی عمر اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں کامیابیاں عطا فرما، ان کے دلوں کو ایمان سے روشن کر دے، انہیں بری صحبت، بری عادتوں اور ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمارے قرض ادا فرما دے، ہماری تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دے، ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ یا میرے اللہ رزاق میرے، ہمیں حرام چیزوں سے بچا اور ہمیشہ ہمیں حلال پر قناعت اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو ذہنی پریشانیوں کا شکار ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، جو تنہا ہیں انہیں اپنی قربت کا احساس عطا فرما، جو رو رہے ہیں ان کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ میرے رب، ہمیں ایسی زبان عطا فرما جو ہمیشہ سچ بولے، ایسا دل عطا فرما جو کسی کے لیے بغض نہ رکھے، ایسی آنکھیں عطا فرما جو حلال دیکھیں، حرام سے بچیں، ایسے کان عطا فرما جو صرف وہ بات سنیں جو تجھے پسند ہو۔ یا اللہ، ہمارے ہر دن کا آغاز تیرے نام سے ہو اور ہر رات تیرے ذکر پہ ختم ہو، ہمیں نماز کی پابندی عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، دعا کی لذت عطا فرما، استغفار کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ یا رب العزت، ہمیں ہر اس چیز سے بچا جو ہمارے دل کو سکون چھین لیتی ہے، ہمیں ہمیشہ اس رشتے سے بچا جو ہمیں تجھ سے دور لے کے چلے جاتے ہیں، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یا اللہ، اگر کبھی ہم کمزور پڑ جائیں تو ہم اپنے سہارے کا احساس دلا دے، اگر کبھی ہم گر جائیں تو ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، اگر کبھی ہم بھٹک جائیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یا میرے اللہ، ہمارے دل کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا، ہماری زندگی کو خیر اور برکت سے بھر دے اور ہمیں ایسا بندہ بنا دے جس سے تو راضی ہو، جو تیرا ہر حال میں شکر ادا کر سکے، کرتا رہے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کی پریشانیوں میں اتنا نہ الجھا دینا کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، ہمیں ہر روز اپنی ملاقات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہماری آخری سانس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر نصیب فرما۔ یا میرے اللہ، ہماری ہر دعا کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرما، جو ہم مانگ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے بہتر ہے تو ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں اس کے بدلے میں ہمیں اس سے کہیں زیادہ بہترین چیز عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنے ذکر سے زندہ رکھ، ہماری زندگی کو اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ یا میرے اللہ، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تیرے سوا نہ کوئی ہماری پکار سن سکتا ہے اور نہ کوئی ہماری پریشانیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ یا میرے اللہ، ہمارے دلوں کو اتنا مضبوط بنا دے کہ مشکلیں ہمیں تجھ سے دور نہ کر سکیں، بلکہ ہر مصیبت ہمیں تیرے اور قریب لے آئے۔ یا میرے اللہ میرے رب، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو ہر محبت سے زیادہ عزیز بنا دے، ہمارے لیے تیری رضا ہر فیصلے سے بڑی ہو، ہمارے لیے تیری اطاعت ہر خواہش سے افضل ہو، ہمارے لیے تیرا ذکر ہر گفتگو سے پیارا ہو۔ یا رب العالمین، اگر ہم کسی امتحان سے گزر رہے ہیں تو ہمیں صبر جمیل عطا فرما، اگر ہم کسی انتظار میں ہیں
تو ہمیں اس نے ظن عطا فرما، اگر ہم کسی نقصان کے دکھ اٹھا رہے ہیں تو ہمیں اس کے بہترین بدل عطا فرما۔ یا میرے اللہ، ہمارے دل کو لوگوں کی باتوں سے کم اور اپنی باتوں سے زیادہ متاثر ہونے والا بنا دے۔ یا اللہ، جب ہمارے دل ٹوٹ جائیں تو ہمیں سنبھال لینا، جب ہماری امیدیں ٹوٹ جائیں تو ہمیں امید دینا، جب کوئی ہمارا سہارا نہ ہو، سب لوگ ساتھ چھوڑ دیں، تو بس ہمارا ساتھ دینا، تو کبھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا میرے اللہ۔ جب کوئی ہمیں سمجھ نہ سکے تو ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے دینا۔ یا رحمان، ہمارے دل کو کبر، ریا، حسد اور بغض سے پاک کر دے، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، ہمیں ہر نیک اعمال صرف تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے خیالات کی حفاظت فرما، ہمارے وقت کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، روز قیامت ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کے پانی نصیب فرما، ہمیں ان کی شفاعت عطا فرما، ہمارا حساب آسان فرما، ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہمارے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے، ہمارے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے میرے اللہ۔ ہمیں جنت الفردوس بنا حساب کے نصیب فرما، ہمیں اپنے دیدار نصیب فرما، اور ہمیں اپنے نیک بندو، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔